اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ فاطر پر تھے۔ ہاں جی، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر ان میں سے بعض تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض متوسط درجے کے ہیں اور ان میں سے بعض اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ جی یہاں پر آیت نمبر 32 آپ نوٹ کریں، اس میں دیکھیں تمام لوگوں کے ذکر ایک ایک کر کے کیا گیا ہے، اور جو لاسٹ میں آیا ہے وہ سابق بالخیرات، جو سبقت لے جاتے ہیں خیرات میں، نیکیوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے جہاں انہیں سونے کی کنگن موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ، اور نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وہ لوگ ان میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ تم اپنے شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے جو کون سا حصہ بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ سارجہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، یا ان کی کسی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظلم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تام بھی نہیں سکتا، بے شک وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ایک پیغامبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بڑی تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑا ہے، سو کیا یہ اسی دستور منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھے بالتے کہ جو کوئی ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یقیناً وہ بڑے علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دار و گیر فرمانے لگے تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ جی اس میں اگر یہ لاسٹ آیت کو آپ دیکھیں، اس میں سورہ فاتر کی جو آیت نمبر 45 ہے،
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو پکڑ لے، جیسے ہمارے بچے کوئی غلطی کرتے ہیں انہیں فوراً پکڑ کے اور کتنی ڈانٹتے ہیں، اگر اس کی ضرورت ہوتی ہے کسی اور سختی کی تو وہ بھی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں دن بھر میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کر اس میں مارتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں مقرر مدت تک کے لیے اس نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو الحمدللہ یہاں سورہ فاتر جو ہے ختم ہو گئی، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، تو عائشہ آپ پڑھنے کا چاہتی تھی تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور سورہ یاسین کا یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اس کی آیات جو ہیں 83 ہیں اور اس کے 5 رکوعات ہیں۔ یہ شروع تو 22 پارے سے ہو رہی ہے لیکن یہ چلے گی 23 پارے تک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن بحکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان جی میں سے اکثر لوگوں سے بات اس میں ثابت دیکھیں ہو چکی کیونکہ ہے، سو یہ لوگ نبی صلی ایمان اللہ نہ علیہ وآلہ لائیں۔ وسلم ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے پیغمبر ہونے کی یہاں پر دلیل مل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ علی صراط مستقیم، جو اس کی آیت نمبر 4 ہے کہ وہ صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو سورہ یاسین ہے اس کی بڑی ہی اہمیت ملتی ہے۔ ویسے تو کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے یا انتقال ہو جائے تو پڑھیں، ویسے تو قرآن پورا کا پورا ہی جو ہے باعث شفا ہے، لیکن اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شفا ہے کہ آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں آپ وہ دعا پڑھ کے پھونکیں تو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے۔ اس کی اہمیت ایسے بھی زیادہ ہے کہ لوگ اس کے اندر ابھی آپ ایک واقعہ بھی آئے گا وہ پڑھیں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بس یہ ڈرا رہے ہیں، جو آیت نمبر 6 ہے آپ دیکھیں کہ تاکہ وہ قوم کو ڈرائے کہ ان کے جو باپ دادا ہیں وہ اگر غافل تھے تو تم بھی کیوں غافل ہو، تم تو عقل پکڑو اور اللہ کو واحد لا شریک مانو اور جنت میں جانے کے لیے راستے کو آسان کرو۔ جی ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹوڈیوں تک ہے جس کے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک اڑان کے سامنے کر دی ہے اور ایک اڑان کے پیچھے کر دی ہے جس سے ہم ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر آپ دیکھیں جو لوگ ہمیشہ جو ہے جب جہنم کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے ان پہ ایسا پانی ڈالا جائے گا سروں پر کہ وہ کھال اتر جائے گی یا گرم پانی پلایا جائے گا، اور جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچا جاتا ہے دوزخ کی آگ کا کہ وہ کیسی ہوگی۔ یہاں ایک نئے طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو توق پہنائے جائیں گے۔ اگر کبھی آپ نے کسی خطرناک مجرم کو دیکھا ہو تو اس کے گردن پہ لوہے کے رنگ ٹائپ کا ہوتا ہے اور وہ پورے طریقے سے گردن کو ایسے اکڑا ہوا ہو کہ نہ وہ رائٹ ٹرن کر سکتا ہے نہ لیفٹ، کہیں نہیں، بس اس کا سر اوپر کی طرف ہو اور نظریں نیچے کی طرف ہو، اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں کس طرح کا اسے عذاب دیا جائے گا۔ جی اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا تو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار
परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मा तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा, हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगती और वो राह रास्त पर हैं। जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो कौम फिर से झुठला रही है जो उनके पास पैगंबर आए हैं उनको, और एक शख्स जो बस्ती की तरफ से भागता हुआ आ रहा है जो मुसलमान है, वो क्या कह रहा है कि ये तमाम जो है रब्बुल आलमीन की तरफ से हक पर हैं और तुम इनकी जो है अताअत करो, क्योंकि ये अपने किसी भी काम पर उजरत नहीं लेते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा 22 पारा कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम दुआ करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर बात करेंगे ताकि अजान से पहले हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए। तो सब दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अलिस बाशति फी कब्री, अल्लाहुम्मा रब्बनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलनी इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहल्तु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअल ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन आमीन। जी